میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ہے دا پل ان دا پاکٹ، یعنی ایک گولی جو آپ کی پاکٹ میں ہے۔ ایک طرف سے تو آپ سمجھیں گے کہ اس میں کیا خصوصی بات ہے۔ اکثر ہم چھوٹی چیزیں جو پل وغیرہ گولیاں وغیرہ ہیں وہ پاکٹ میں ہی رکھتے ہیں، لیکن اس جو بات کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اوبویسلی کوئی بھی پل پاکٹ میں رکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک خاص پل کے بارے میں ہے جو پاکٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت آپ کی پوزیشن میں ہو، آپ کے پاس ہو، کیونکہ کسی بھی وقت آپ کو اس کی ایمرجنسی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے۔ تو یہ پل ان دا پاکٹ یہ کون سی پل ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے دوائی، آف کورس آپ اس کو نہیں پڑھ سکیں شاید۔ یہ دوائی ہے، اس کا نام ہے فلیکینائڈ، آپ شاید پڑھ بھی سکیں۔ فلیکینائڈ ایک گولی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرتی ہے، صحیح کرتی ہے اگر آپ کی دل کی دھڑکن میں اچانک بے قاعدگی آ جائے۔ تو بے قاعدگی جو اچانک آ جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ایٹریل فبریلیشن۔ اب تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہمارے جو دل کی دھڑکن ہے وہ قدرت نے اتنا اس کا ایک پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم کے بعد، جیسے آرمی پریڈ کرتی ہے، ایک خاص ڈسٹنس کے بعد ہر بیٹ آتی ہے۔ جب ہم کبھی زور کا کام کرتے ہیں وہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہم ریسٹ کرتے ہیں تو سلو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو باقاعدگی ہے اس میں اس کے ردم میں کوئی پرابلم نہیں آتی، وہ اپنے ٹائم پہ ہی دھڑکتا ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن ہے جس کو بولتے ہیں ایٹریل فبریلیشن، وہ ایک یعنی بیماری ہے جس میں آپ کے دل کا وہ حصہ جہاں سے وہ ایک نارمل پلس بنتی ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، لیکن دل کا ایک اور حصہ جو ایٹریم ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور جگہ جو ہے وہ پلس بنانا شروع کر دیتی ہے۔ چونکہ اس کا کام پلس بنانا نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح طریقے سے وہ کرنٹ نہیں بنانا شروع کرتی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو ریٹ ہے وہ نارملی ہمارا 70 ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک دم سے بڑھ کے 120، 140، 150، 200 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یعنی دھڑکن ایک دم سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی تیز ہو گئی۔ جب بہت ہی تیز ہوگی تو آپ اس کو فیل کریں گے کہ آپ کا دل پھڑپھڑانا شروع ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تیز ہو جاتی ہے تو اس سے ایکچولی آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہو سکتا ہے، آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں، آپ کو چھاتی میں درد بھی ہو سکتی ہے، وہ ایٹریل فبریلیشن۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے وہ تیز ہونے کے علاوہ وہ ارریگولر یعنی بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا، دیکھیں یہ دل دھڑکتا ہمارا اس طرح سے، اس سپیڈ کے ساتھ، ایسے باقاعدگی کے ساتھ، یہ جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایٹریل فبریلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ تو دھڑکنے کی بجائے جو ایسے کانپنا شروع کرتا ہے، یہ دیکھیں یعنی وہ دھڑک بھی نہیں رہا اور بہت تیزی سے ایسے کانپنا سا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کا جو دل کانپنا سا شروع ہو جاتا ہے، وہ دل کا وہ حصہ جو پہلے پمپ کرتا ہے، پھر دل کے آپ کو پتہ ہے سیریز میں 2 پمپ ہوتے ہیں، پہلے ایک چھوٹا پمپ ہوتا ہے جس کو ایٹریم کہتے ہیں، پھر بڑا پمپ ہوتا ہے جس کو وینٹریکل کہتے ہیں۔ تو جو چھوٹا پمپ ہے وہ ایسے وائبریٹ سا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں خون سلو ہو جائے گا، خون کی روانی سلو ہو جائے گی اور خون جم جائے گا۔ اور اگر خون جم جائے تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے جو کلوٹ ہے وہ نکلے اور نکل کے جا کے آپ کے دماغ میں جا پھنسے اور ایک دم فالج ہو جائے۔ یعنی ایک ایسی پرابلم جو کچھ لوگوں کو انفارچونیٹلی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اگر ہو جائے تو اسی وقت اس کو ایک دم سے دل کی دھڑکن تیز اور تھوڑی سی غنودگی، چیسٹ پین، ایک ایمرجنسی طاری ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ کلاٹ بن کے فالج نہ ہو جائے۔ اس وقت ممکن ہے آپ اپنے گھر میں نہ ہوں، کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر بھی میسر نہ ہو، یعنی آپ ٹریولنگ میں ہوں، کسی جگہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، کسی فار فلنگ ایریاز میں گئے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر نہیں اویلیبل، تو ایسے میں اچھی بھلی ایک ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔
تو یہ کنڈیشن ہے ایٹریل فبریلیشن کی وہ قسم جس کو بولتے ہیں پیروگزسمل. پیروگزسمل ایٹریل فبریلیشن کا مطلب، پیروگزسمل انگریزی کا لفظ ہے، پیروگزسمل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہر وقت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اٹیکس میں آتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کب آئے گی. تو اگر آپ کو یہ بیماری ہے، اور آف کورس آپ اپنے ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے، کارڈیولوجسٹ کو چیک کرائیں گے، بلکہ کارڈیولوجی کی ایک برانچ ہے ردمولوجی، وہ ردم اسپیشلسٹ آپ کو چیک کریں گے. کئی طرح کے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، یا آپ کی ای سی جی ہوگی، آپ کا ایکو ہوگا، آپ کی شاید انجیوگرافی بھی ہوگی. سب کرنے کے بعد اگر ڈاکٹر سمجھیں گے کہ آپ کو پیروگزسمل ایٹریل فبریلیشن ہے اور آپ کے پیچھے دل میں کوئی بڑی بیماری نہیں، آپ کو دل کا نہیں اٹیک ہوا، آپ کا ہارٹ نہیں کمزور، آپ کے ویلو نہیں تنگ، آپ کو کوئی اور دل کی بڑی بیماری نہیں ہو، آف کورس ڈاکٹر یہ انشور کرنے کے بعد اگر وہ فیل کرے گا کہ آپ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں اور تو آپ کو یہ پرسکرائب کی جائے گی. اگر تو آپ کی دل کی دھڑکن مستقل ہی ارریگولر ہو گئی ہے یا بہت ہی فریکوینٹلی آپ کو اٹیک آتے ہیں، پھر وہ ممکن ہے آپ کو ایسی دوائی دے گی دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کی جو کہ آپ کو ڈیلی کھانی پڑے گی. آف کورس جلدی کھانا تھوڑا سا ایک بڑی ذمہ داری بھی ہو جائے گی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر نے یہ فیل کیا کہ آپ کی تو دل کی دھڑکن کبھی کبھی ایب نارمل ہوتی ہے اور آپ کے پیچھے دل کی بیماری کوئی نہیں ہے، تو آپ کو جب دھڑکن ایب نارمل ہوتی ہے تو اس وقت بھی اگر دوائی کھا لیں تو کچھ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی دھڑکن ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ اسی وقت تبھی کھا سکیں گے اگر وہ آپ کے پاس گولی ہے. اگر آپ کو پیروگزسمل ایٹریل فبریلیشن کی تشخیص کی گئی ہے آپ کے بارے میں، اور آپ کے پراپر دل کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو دل کی بیماری نہیں کوئی نکلی بڑی، اور آپ کا صرف ردم ایب نارمل ہوتا ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوائی پرسکرائب کی ہے، تو دو کام ہوں گے. ایک تو وہ دوائی آپ کو تھوڑے سے بلڈ تھنر آپ کو دیں گے کہ آپ مستقل ہی لیتے جائیں، وہ عام طور پہ اس کا فائدہ بہت ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہے. اور آپ کے ہارٹ ریٹ کو تھوڑا سا دھیما رکھنے کے لیے بیٹا بلاکرز ہوتے ہیں، وہ بھی غالباً آپ کو دیے جائیں گے تاکہ آپ مستقل طور پہ ہی آپ کی ہارٹ بیٹ کم ہو جائے اور آپ کو وہ پیروگزسمل ایٹریل فبریلیشن کے اٹیک ہونے کے چانسز کم ہو جائیں. یہ دو پری ریکوزٹس ہیں اور اس کے بعد آپ کو گولی دی جائے گی. یوں ہی آپ کو محسوس ہوگا، آپ خود ہی محسوس کر لیں گے کہ آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے. آپ اپنی ایسے یہاں سے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو لگے گا نبض تیز بھی ہو گئی ہے اور نبض ارریگولر بھی ہو گئی ہے. اگر آپ ایک سٹیپ فردر جانا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں. یہ ایک میں چیز دکھانے جا رہا ہوں، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ دیکھ کے آپ میرے خیال میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ کیا چیز ہے. یہ پوری ای سی جی مشین ہے. یہ میں بھی آپ کے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. یہ چیز میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں اتنی پتلی سی ہے، میچ باکس سے بھی چھوٹی ہے. تو یہ پوری ای سی جی مشین ہے. اگر یہ آپ کیری کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ اپنی ای سی جی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ای سی جی ریکارڈ کر کے اپنے ڈاکٹر سے شیئر کر سکتے ہیں اور ایڈوائز لے سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا، سمارٹ واچز آج کل لگی ہیں. اگر آپ کا سمارٹ واچ ہے تو وہ انیبلڈ ہے تو وہ ایٹریل فبریلیشن پہ کر کے آپ کو الارم دے گی. تو یہ دو صورتیں ہیں، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، یا ای سی جی ڈیوائس آپ کیری کرتے ہیں یا آپ سمارٹ واچ پہنتے ہیں تو آپ کو یوں ہی شک پڑے کہ آپ کو ایٹریل فبریلیشن ہو گئی ہے تو آپ اس کی 4 گولیاں آپ کی جیب میں ہونی چاہیے. پانی کے ساتھ 4 گولیاں کھا لیں اور کوشش کریں کہ آپ ریسٹ کریں. اگر پاسبل ہے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا، اگر پاسبل ہے تو آپ ہاسپٹل بھی جائیں، کیونکہ آف کورس اس دوائی سے چانسز بہت ہیں کہ 4-6 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اگر ممکن نہ ٹھیک ہو تو ہاسپٹل میں اس دھڑکن کو ٹھیک کرنے کے اس سے زیادہ افیکٹو، زیادہ بہتر طریقے ہیں. اگر آپ نے یہ گولی کھا لی ہے تو موسٹ پروبلی اگر اسپتال میں چلے بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو صرف آبزرو کریں گے کچھ گھنٹوں کے لیے. جب ان کو لگے گا کہ اس دوائی نے نہیں کام کیا تو پھر آپ کو دوائی دیں گے. لیکن اگر آپ کہیں ٹریولنگ میں ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہیں جہاں ڈاکٹروں کو ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو آپ یہ گولی کھائیں اور ریسٹ کر لیں تاکہ آپ کے دل پہ لوڈ کم ہو جائے. پانی پئیں، ریسٹ کریں اور امید کریں، دعا کریں، اور امید ہے یہ 4-6 گھنٹے میں وہ دل کی دھڑکن کی ارریگولیرٹی جو کہ فیٹل بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پرماننٹ سٹروک بھی کر سکتی ہے، اس کو یہ ختم کر دے گی. امیجن کیجئے
ایک صرف 4 گولیاں آپ نے کیری کرنی ہے، یا آف کورس اس کی آپ دیکھتے رہیں، جب کبھی ایکسپائر ہو جائے پھر نئی اسٹاک لے لیں، بہت مہنگی نہیں ہے شکر ہے، یہ آپ اپنی جیب میں رکھیں اور جب بھی کبھی آپ کو ایٹری فبریلیشن ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کہ ہر دل کی جو دھڑکن ہے، جو اس میں کئی خرابیاں ہوتی ہیں، صرف ان میں سے ایک ہے ایٹری فبریلیشن، پیروکسسمل ایٹری فبریلیشن، جس میں یہ کامیاب ہے، تو آپ خود سے نہیں فیصلہ کریں گے کیونکہ وہ رسکی ہو جائے گا، انلیس آپ ڈاکٹر ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو خود اپنی ججمنٹ پہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیشنٹ ہیں تو ایک دفعہ آپ پراپر طریقے سے اسیسمنٹ کرائیں اور اس کے بعد یہ دوائی پرسکرائب کرائیں، پھر اس کے بعد یوز کریں، اور کبھی آپ کو یوز کرنے سے فائدہ نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ وزٹ کیجئے، بتائیے ممکن ہے کوئی آپ نے صحیح طریقے سے کھائی نہ ہو، یا جو آپ کو بیس لائن دوائی کھانی چاہیے تھی بیٹا بلاکر وہ نہیں کھائے، یا پھر اس کا ایک الٹرنیٹیو دوائی بھی ہے، ممکن ہے آپ کو ڈاکٹر آپ کو وہ تجویز کرے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی، تھوڑی ٹیکنیکل تھی، لیکن بہت لوگ آج کل جاننا چاہتے ہیں، انفارمیشن، پڑھے لکھے لوگ سب یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ پیروکسسمل ایٹری فبریلیشن ہوتی ہے، تو آپ کو یہ ڈیوائس اور یہ جو دوائی ہے یہ فائدہ دے سکتی ہے، اور یہ ویڈیو سے آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ میں اجازت چاہوں گا، پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ انتہائی یوزفل انفارمیشن، لائف سیونگ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے۔